الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج ہم اور آپ جس میدان میں حاضر ہیں، آج سے پہلے اس میدان میں اس قسم کا کوئی پروگرام منعقد نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس علاقے میں سجائی گئی، اور الحمدللہ مرد و خواتین کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ذکر رسول کی محفل کہیں بھی ہوگی، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بلا مبالغہ مہاراشٹر کی سرزمین پر شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جتنا عظیم الشان سنی اجتماع سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھیونڈی کی سرزمین پر منعقد کیا جاتا ہے، اتنا بڑا اجتماع پورے مہاراشٹر کی سرزمین پر کہیں دوسری جگہ پر منعقد نہیں کیا جاتا۔ آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں
ہم اور آپ اس محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کے آنے سے ساری بہاریں آئیں اور جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دینے ہی کے لیے تشریف لائے۔ وہ کیا شے ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی؟ وہ کون سی نعمت ہے جو آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ سے سائل کو میسر نہیں ہوتی؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو، مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے توسل سے قیامت تک کے آنے والے ہر غلام رسول کو یہ پیغام ہے کہ جب جب تمہیں اللہ عز و جل نعمتوں سے نوازے، فراخ دلی تمہارے لیے ضروری ہے، اور جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ جو ہے، اس میں آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے حوالے سے رب کی نوازشات کا ذکر ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے بچپنے کا ذکر، اور بچپنے میں رب نے کیسے حضور کو نوازا اور کتنے کتنے کمالات عطا فرمائے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد وحی الہی کے نزول کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو انعام و اکرام کی بارشیں فرمائیں اس کا ذکر ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ سائل جب تمہارے پاس آئیں، منگتے جب تمہارے پاس آئیں، بھکاری جب تمہارے در پر آئیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جھڑکنا نہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جھڑکی تو کیا ملتی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی کسی سب سے بڑی خوبی کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے وصف کا آپ تذکرہ فرمائیں، ہمیں بتائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے آقا کا ہر وصف کمال کی حد تک تھا، لیکن ایک وصف کا جواب نہیں، اور وہ وصف یہ کہ اگر کوئی سائل میرے آقا سے مانگتا تو کبھی میرے مصطفیٰ اس کو نہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم سے کسی نے کبھی نہ سنا ہی نہیں، لا سنا ہی نہیں، بلکہ آنے والا جو جو مانگتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے تھے۔ میں یہاں سخاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نواز رہے ہیں اور کب تک نوازتے رہیں گے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کا سلسلہ فرش گیتی پر تشریف لانے سے پہلے سے ہے اور نوازنے کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے نواز رہے ہیں اور کس طریقے سے سب کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے اپنے لخت جگر سے فرمایا تھا، میرے لخت جگر اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر لینا، اللہ ان کے صدقے میں تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تیری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ عرض کرتے ہیں ابا جان روئے زمین پر اس وقت میرے آپ کی اور گھر والوں کے علاوہ محمد نام کا کوئی شخص تو ہے ہی نہیں، آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اس نام کا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر اس کے وسیلے سے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اے بیٹے ذرا سن لے، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ مجھے پیدا کیا جاتا نہ تجھے پیدا کیا جاتا۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوں گے اور پروردگار جل جلالہ کے محبوب ہیں۔ اللہ عز و جل انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور انہی کے صدقے میں اللہ عز و جل نے مجھے اور تم کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے چھونا چاہا تو رب نے ارشاد فرمایا مہر ادا کرو۔ عرض کرتے ہیں مہر کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ حوا حلال ہوئی، مصطفیٰ پیارے پر درود کے صدقے میں حلال ہوئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کا سلسلہ، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا سلسلہ، یہ صرف سرکار کی ولادت کے بعد ہی نہیں ہے بلکہ ولادت باسعادت سے پیشتر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نواز رہے ہیں، سب کے دامن کو بھر رہے ہیں، سب کی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں، سب کی تمناؤں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے ارشاد فرمات عرض کرتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دینے کا معاملہ صرف یہی نہیں کہ سرکار انسان کو دے رہے ہیں، سرکار جن کو دے رہے ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ زمین بھی مصطفیٰ کی سخاوت سے مالا مال ہو رہی ہے، آسمان بھی حضور کی سخاوت سے مالا مال ہو رہا ہے، چرند و پرند بھی سرکار کی سخاوت سے مالا مال ہو رہے ہیں، فرشتے بھی آقا کی سخاوت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا
کا سلسلہ جاری و ساری نہ ہو. ہر ایک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مل رہی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر زمین کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. جتنے بھی انبیاء کرام اس فرش گیتی پر تشریف لائے, ان انبیاء کرام کے امتیوں کو عبادت کرنی ہوتی تو عبادت گاہ میں جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے, مخصوص جگہ پر جا کر عبادت کی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہر زمین کے خطے پر وہ جا کر کے عبادت کر سکیں. عبادت گاہ تھی جہاں جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی, اور میری امت کے لیے اب جب جب نماز کا وقت ہوگا جہاں مسلمان موجود ہے مصلی بچھائے اور سجدہ کر لے. یہ سرکار کی سخاوت کہ زمین سجدگاہ بن گئی. زمین کا ایک خطہ نہیں, ساری زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا دیا. تو زمین قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے مالا مال ہوئی. آپ ذرا سوچو, اندازہ لگاؤ. آج ایک طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مانگنا ہو تو صرف خدا سے مانگو. معاذ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ سائل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا ہی تو ہوتا ہے. اور رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سائلوں کی جھولیاں بھرنا اور سائلوں کو جھڑکنے سے روک وہ بچنے کا حکم عطا کرتا ہے. اگر حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہوتا تو لفظ سائل سرکار کی طرف منسوب ہوتے ہوئے قرآن مقدس میں نہ آتا. یہ لفظ حضور کی طرف ہے کہ سائل تمہارے پاس آتا ہے تو میرے محبوب اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو اسے جھڑکنا نہیں, مطلب اس کی جھولی کو بھر دینا, اس کے سوال کو پورا کر دینا, اس کی مراد کو پوری کر دینا. اور اگر یہ بات تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تو میں حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھا دوں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی؟ انما حسر کے لیے آتا ہے, میں ہی بانٹنے والا ہوں اور میرا خدا ہی عطا کرنے والا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قاسم نعمت بنایا. مجھے بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے جو ڈائریکٹ خدا نے تمہیں عطا فرمائی؟ ہر نعمت کو اللہ نے واسطہ رسول سے تمہیں عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم کو ایسا ہی بنایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے رہیں. اور میں نے جو یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے بھی سخی تھے اور حضور کا صدقہ اللہ سب کو عطا کرتا تھا, اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے بعد بھی آقا کریم کی سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اور سن لو, مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں پھر بھی سخاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور قیامت کے دن بھی اگر سخاوت کے جلوے دیکھو گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سخاوت ہی کے جلوے نظر آئیں گے. وہ نوازنے کے لیے تشریف لائے,
وہ جھولیاں بھرنے کے لیے تشریف لائے. میں سخاوت کے حوالے سے چند باتیں بتاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ سخاوت کتنی عظیم چیز ہے. لیکن سخی، مالدار، سخاوت کرنے والا، اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، وہ کب سخاوت کرتا ہے، ذرا اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے حوالے سے غور کریں. آپ دیکھتے ہوں گے ایک انسان سخاوت کے لیے تیار اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو سخاوت کرتے دیکھتا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر، آج کے ماحول کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے، جب کوئی مدرسہ بنانا ہوتا ہے تو فنڈ ریزنگ کا پروگرام کیا جاتا ہے، چند سرمایہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور اس میں فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نام پر دینے کی یہ فضیلت، مسجد بنانے کی یہ فضیلت، مدرسہ بنانے کی یہ فضیلت، یتیم خانہ بنانے کی یہ فضیلت، کالج بنانے کی یہ فضیلت، یونیورسٹی بنانے کی یہ فضیلت. اس طریقے سے سرمایہ داروں کو اکٹھا کر کے اس وقت یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں تو ایک سرمایہ دار کھڑا ہوتا ہے، میری طرف سے 5,000 لکھ لینا. دوسرا سرمایہ دار سوچتا ہے اس نے 5 لکھایا، چلو میں بھی سخاوت کا مظاہرہ کروں، اچھا میری طرف سے 10 لکھ لو. تو اس کو دیکھ کر تیسرے کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، 15 لکھ لو. 15 والے کو دیکھ کر چوتھے کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، 20 لکھ لو. تو پتا چلا سخاوت کرتے ہوئے دیکھ کر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو مال خرچ کرتے دیکھ کر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، بلکہ میرے پروردگار نے آپ کو ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد اور قیامت تک کے لیے ایسا سخی بنایا کہ پروردگار کے پیارے محبوب کسی کو دیکھ کر نہیں، مولا دیتا ہے اور مصطفیٰ سب کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا پروگرام ارینج نہیں کیا گیا کہ دیکھو فلاں کو دینا ہے، کچھ تم دے رہے ہو کیا؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فنڈ ریزنگ کا پروگرام کر کے باقاعدہ خود سخاوت نہیں کرتے، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی سخی تھے، بلکہ اس سے پہلے سے سخی. آپ کو بتاؤں ولادت کے وقت کی سخاوت، یہ جو آج ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 360 بت کعبے کے اندر تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا. اعلی حضرت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کعبے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی، جھکا حضور کے گھر کی طرف. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے والے کعبے کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں. بیت المقدس خدا کا گھر، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن مسجد قبلتین کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے. اور اسی تصور سے حضور نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم ضرور آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں، محبوب جس طرف آپ کا جی چاہے رخ کر لو، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا. دست بستہ حضور سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس بھی اللہ کا گھر، کعبے کو یہ انعام کیوں؟ تو جواب ملے گا کعبہ میری ولادت کے وقت ایک مرتبہ صرف میرے گھر کی طرف جھکا تھا، میں نے سوچا میلاد منانے والے کو محروم نہ کروں، قیامت تک کے لیے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا میری امت کے لیے میں نے ضروری قرار دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر پتھروں کا گھر کعبہ جو خدا کا گھر ہے وہ میلاد منائے تو محروم نہیں رہ سکتا، تو مصطفیٰ پیارے کا کوئی امتی میلاد منائے تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ سخاوت، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کعبے نے منائی تو قیامت تک کے لیے کعبہ قبلہ بن گیا. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو اور میلاد پر لاکھوں کروڑوں روپے تم لوگ خرچ کرتے ہو، یہ غریب یتامہ مساکین کے لیے خرچ کرو تو بہتر ہوگا. یہ ساری لائٹنگ وغیرہ کے پیچھے خرچ کرنا معاذ اللہ اسراف ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تم فائدے کی بات کرتے ہو، میں تو صرف اتنا کہوں گا اگر ایک مرتبہ بھی کوئی حضور کا میلاد منائے نا تو قیامت تک کے لیے اس کو محروم نہیں رکھا جاتا. دلیل کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کو جب اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے سویبہ کو اپنی انگلی سے آزاد کیا. محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں، محمد ابن عبداللہ سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اسی رسول کی دشمنی کے اندر اس نے اپنی پوری زندگی تمام کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں رکھی. لیکن ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا. ولادت کو یاد کرو، جوانی کو یاد کرو، ستانے کو یاد کرو، تکلیف پہنچانے کو یاد کرو، پورا لمبا پیریڈ گزر رہا ہے، اس کے بعد مرتا ہے، وہ مرنے کے بعد کے ایام کے گزر جانے کو دیکھو، اور اس کے بعد حضرت عباس کا اسے خواب میں دیکھنا دیکھو. حضرت عباس نے ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے، ہفتے بھر پریشانی میں رہتا ہوں، پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی راحت نصیب ہو جاتی ہے. ابو لہب یہ راحت تجھے کیوں نصیب ہوتی ہے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ راحت عطا فرماتا ہے. بات بالکل واضح ہو گئی کہ منایا تھا تو ایک مرتبہ آنے کی خوشی، لیکن قیامت تک کے لیے ہر پیر کو کافر کو راحت مل رہی ہے. بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائے تو کافر کو ہر پیر کو راحت ملے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام آقا کی میلاد کی خوشی منائے تو قیامت تک کے لیے میرا مولا اسے راحت و سکون کی زندگی عطا فرما دے گا.
اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازنے ہی کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں بتاؤں، اللہ اکبر، وہ یہودی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بعد میں دشمن بنے، ان یہودیوں کا حال یہ تھا، ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے، سرکار تشریف بھی نہیں لائے، فرش گیتی پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، لیکن قرآن کہتا ہے جب جب یہودی مقابلے کے لیے کافروں کے سامنے جاتے تو جانتے ہو کافروں کے سامنے مقابلے کے لیے جاتے، اسلحے سے لیس ہوتے، ہتھیار ہوتے تھے، سامان حرب ہوتا تھا، فوج ہوتی تھی، لیکن باوجود اس کے ان کے دل کے اندر ایک خدشہ رہتا تھا کہ کافروں سے شاید ہم جنگ جیت نہ سکیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی کافروں کے مقابلے میں جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ اس تیرے آخری نبی کا واسطہ جسے تو اپنا محبوب بنا کر بھیجنے والا ہے، اس کے صدقے میں فتح عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے اللہ انہیں فتح عطا کرتا تھا۔ نوازنے کا سلسلہ دیکھو، شاید دیوبندی وہابی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، تم کہتے ہو حضور سے مانگنا شرک، اور نوازنے کا عالم یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہی نوازتے ہوئے آ رہے ہیں، آنے سے پہلے ہی جھولیاں بھرتے ہوئے آ رہے ہیں، آنے سے پہلے ہی دامن مراد کو بھرتے چلے جا رہے ہیں، آنے سے پہلے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جنگوں میں لوگ فتح پاتے ہیں تو نام محمد کے وسیلے سے، ارے جب نام کی یہ برکت ہے تو ذات کی برکت کیا ہوگی؟ آئے نوازنے کے لیے۔ اب تھوڑی سی توجہ میری بہنوں سے چاہوں گا، اس لیے کہ جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہو اتنی ہی تعداد کے اندر ہماری بہنیں بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں بازو کے گراؤنڈ میں، بلکہ اطلاع کے مطابق آپ سے زیادہ تعداد میں وہ ہیں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، صحابیات آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچوں کو کیوں بھیج دیا کرتی؟ صحابیات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتی؟ صحابیات اپنے بچوں کو آقائے کریم کی یاد میں تڑپنے کا سلیقہ کیوں سکھاتی؟ صحابیات آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اپنی اولاد کو کیوں تعلیم دیتی؟ صحابیات اپنے بچوں کو سرکار کے ذکر کے اندر صبح و شام گزارنے کی تلقین کیوں کرتی؟ صحابیات اپنے بچوں کو نبی کی اقتداء کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے کیوں تاکید کرتی؟ صحابیات اپنے بچوں کو حضور سے قرآن سیکھنے کی کیوں تاکید کرتی؟ تو جواب ملے گا، حضور کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ اگر انسانوں میں سے کسی کو میسر ہوا ہو تو مرد کو نہیں، عورت کو۔ سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی، حضور کی ولادت کی اطلاع ابو لہب کو دی، ابو لہب نے آزاد کر دیا، گویا حضور خواتین سے یہ فرما رہے ہوں، اے خواتین اب غم نہ کرنا، محمد آ چکے ہیں، اب تمہیں غلامی سے نجات کا پروانہ ملتا چلا جائے گا۔ آپ ذرا سوچو، یہی وجہ ہے کہ وہاں کے اس زمانے کی عورتیں اور رسول اعظم کی ایسی محبت میں گرفتار خواتین جن کا سینہ آقا کی محبت سے لبریز تھا، وہ کسی اور کی اپنے بچوں کو نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ بناتی تھی تو محمد عربی کا غلام بناتی تھی اور آقا کا دیوانہ بنایا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ سب سے پہلے عورت کو ملا ہے۔
بڑی فکر تھی حضور کو عورتوں کی، تاکید پر تاکید، تلقین پر تلقین، بلکہ حد تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو زمانے کے سامنے اپنے آپ کو بہتر کہتا ہو، لیکن حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں بہتر کون ہے، اور سرکار نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ حضور نے گویا فرما دیا کہ صرف بہتری کی سند دنیا کے انسانوں سے نہ لو، جسے میں بہتر کہہ دوں وہ بہتر ہے، اور میرے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچے اور اہل و عیال میں بہتر ہے۔ تاکید فرمائی عورتوں کے لیے سرکار نے، یہ نازک شیشے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ آج کی خواتین حضور کے احسان کو بھول گئیں، آج کی عورتیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کو فراموش کر گئیں، اور مغرب کی دل دادا ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ عورت کو ملا، اور پھر آپ جانتے ہیں کتنی سخاوت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکے میں دائیوں کا قافلہ اترتا ہے، بچوں کو لینے کے لیے گھر گھر پہنچتی ہیں، جو حضور کے گھر پہنچتا، جب پتہ چلتا یہ در یتیم ہیں، وہ چلی جاتی، اور جب حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا موقع کسی اور دائی کو میسر نہ ہوا، تو اپنے شوہر سے دائی حلیمہ سعدیہ نے مشورہ کیا کہ اب ایک ہی عبداللہ کا در یتیم موجود ہے، کیا خیال ہے خالی ہاتھ جائیں یا ان کو لے لیں؟ اے حلیمہ تمہاری عظمتوں پر قربان کہ تمہیں حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ جانتے ہیں آپ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور دکھائے گئے نا، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور نور کی شعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور چہرے سے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس میں اقدس پر ہری چادر رکھی ہوئی تھی۔ سرکار کو دیکھتے ہی انہوں نے چوم لیا، گود میں لیا، لے کر چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ اب حضور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، جس مصطفیٰ کو تو نے اپنی گود میں اٹھایا ہے یہ مصطفیٰ تجھے محروم نہیں رکھے گا۔ جب وہ آئی تھی مکہ مکرمہ تو ان کی سواری لاغر تھی، سواری کمزور تھی، سب سے پیچھے رہنے والی تھی، اچلنے کے اندر سب سے پیچھے رہتی تھی۔ اللہ اکبر، قبیلے کے اندر بڑی عجیب پوزیشن تھی، لیکن جیسے ہی حلیمہ سعدیہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کو گود میں لے کر سواری پر بیٹھتی ہیں، اب سواری کی پوزیشن یہ کہ سب سے آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سب نے پوچھا حلیمہ سواری بدل گئی ہے، کوئی دوسری سواری تو نے نہیں لے لی؟ کیا بات ہے کہ یہی سواری پہلے تھی تو سب سے پیچھے تھی، آج یہ سواری سب سے آگے نکل رہی ہے۔ حلیمہ جواب دیتی ہیں اب سواری کو نہ دیکھو، سوار کو دیکھو، جس در یتیم کو میں نے اپنی گود میں لیا ہے، یہ در یتیم کائنات کے ہر ایک کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جانور کو خیرات ملی، حلیمہ سعدیہ کو خیرات ملی،
قبیلے والے کو خیرات ملی، اور صوفیاء کرام اور محدثین اور فقہا اور سیرت نگار فرماتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے پوری کائنات میں اس دن لڑکے ہی پیدا ہوئے، نواز رہے ہیں حضور، جھولیاں بھر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینے ہی کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ ذرا سوچو، بھائی کو کیسے دیتے ہیں؟ ماں کا دودھ پیتے ہیں، ایک پستان سے پیتے ہیں، دوسرا پستان چھوڑ دیتے ہیں، تو اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ذرا سوچو، بچپن سے نوازتے آ رہے ہیں، بچپن سے سخاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر حضور نے سخاوت نہیں سیکھی، بلکہ مولا نے اپنا شاہکار بنا کر جب حضور کو بھیجا تو وہ سارے اوصاف و کمالات جو شاہکار کے اندر ہونے چاہیے، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب میں وہ سارے کمالات رکھ دیے۔ پھر دیکھیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک دوسرے اینگل سے سوچیں کہ سخاوت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، ایک تو آدمی کسی کو سخاوت کرتے دیکھ کر سخاوت کرتا ہے، اور دوسرا اس کے سخاوت کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، عرب کے اندر یہ پوزیشن تھی کہ جو اپنے آپ کو سخی مشہور کرانا چاہتا تھا، اس کی سچویشن یہ تھی کہ شراب کی محفلیں منعقد کی جاتی، اور جو قیمتی شراب اور زیادہ شراب پیتا اور زیادہ موج مستی کرتا، اسی سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ کیا آج ایسی ریس آپ کو نظر نہیں آتی سرمایہ داروں کے اندر؟ اگر شراب کا معاملہ نہیں ہے تو یہ معاملہ تو ضرور ہے، ڈیکوریشن ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، اس میں اخراجات، اس نے 25 ڈشیں رکھی تھی تو دوسرا 50 رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں۔ گاڑیوں کو لے لیجئے، کسی کے پاس چھوٹی گاڑی لیکن اگر سرمایہ زیادہ ہے تو بہت قیمتی گاڑی لے کر نکلتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بہت سرمایہ دار ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، اس عرب کے زمانے میں، عرب کی سرزمین پر اس زمانے کے اندر جب سخاوت کا اظہار میں نوشی سے کیا جاتا، شرابوں سے سمجھا جاتا کہ جو زیادہ شراب پلائے یا شراب پیے وہ بالدار تصور کیا جاتا۔ میرے آقا نے بھی شراب پلائی، لیکن وہ شراب نہیں جس سے نشہ چڑھے، توحید کی شراب پلائی، توحید کا جام بھر بھر کے پلایا۔ اور رسول اعظم نے سخاوت کا ایک عظیم پیغام دیا، سخاوت یہ نہیں کہ شراب پی کر کے تم بھٹک جاؤ، سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا ایسی شراب پلا دو کہ جب وہ نکلے تو بھٹکے وہ کو سیدھا راستہ مل جائے۔ سرکار نے میں توحید پلائی، جام توحید بھر بھر کے پلایا۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، اسے بھی آپ ذہن کے اندر رکھو۔ انبیاء اس سے پہلے تشریف لائے، ہر نبی کا احترام سر اور آنکھوں پر، لیکن سارے نبیوں میں افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے دعوت کا پیریڈ میرے آقا کا مختصر ضرور ہے،
لیکن سخاوت کا پیریڈ، سخاوت کا معاملہ بڑا لمبا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، جام توحید بھر بھر کے پلانا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ سب نبی کی امتیوں کا جائزہ لے لیجئے. انہوں نے جام توحید پلایا، جتنوں کے حصے میں تھا انہوں نے پیا. لیکن میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ 23 سال کا مختصر پیریڈ ہے، لیکن اگر امتی کی تعداد دیکھو، غلاموں کی تعداد دیکھو، تو مصطفیٰ پیارے کے غلاموں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. سخاوت کی جام توحید پلانے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شیوا اور یہ سخاوت تھی، یہ ہر نبی سے بڑھ کر اور افضل و اعلی نظر آتی ہے. تیسری چیز، ہر سخی پہلے خود کو دیکھتا ہے پھر سخاوت کرتا ہے. سخی کی پوزیشن یہ ہوگی، مال ہے اس کے پاس، پہلے سوچتا ہے میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کی پوزیشن کیا ہوگی، کتنا بچے گا اس میں سے پھر دوں، اور اس کے بعد وہ سخاوت کرتا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ نہ سمجھا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، بلکہ سنو، بحرین سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مال آیا تو آپ جانتے ہیں اتنا مال تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کی پوزیشن سرکار کی کیا جانتے ہیں آپ؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینوں تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. اور پھر اور سنو، فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کے چند دن کچھ کھایا بھی نہیں ہے. اب ایسی سچویشن ہو اور مال بہت آ جائے تو آدمی پہلے اپنی بیلنس کرتا ہے نا، اور پھر بیویاں زیادہ ہوں، بچوں کا معاملہ ہو، نواسوں کا معاملہ ہو، تو پھر آدمی زیادہ فکر کرتا ہے نا. لیکن میرے آقا کی عظمت پر قربان جائیے، اتنا مال آیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لٹا دیا. یہاں تک کہ جب سب ختم ہو گیا اس کے بعد کچھ سائل آئے، سرکار ہمیں کچھ چاہیے. آقا نے فرمایا جتنا تھا سب تو بانٹ دیا گیا، اب ایک کام کرو، دکانداروں کے پاس جاؤ اور جو چاہیے میرے نام پر دکانداروں سے لے لو، میں جب میرے پاس آئے گا تو دکانداروں کو قرض چکا دوں گا. کچھ نہیں رکھا حضور نے، سب لٹا دیا، سب قربان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے اس انداز کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا بوجھ اپنے کاندھے پر کیوں لیتے ہیں کہ ہر مانگنے والے کو دے تو دیتے ہیں لیکن نہ ہو تو قرض لے کر دینا. سرکار اتنا بوجھ اپنے اوپر نہ لیں. سرکار کا چہرہ متغیر ہوا. ایک صحابی قریب میں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں حضور اس کا غم نہ کریں، آپ کو رب نے دینے والا بنایا ہے، لٹاتے چلے جائیں. آقا نے جب یہ سنا تو چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے. ہے دنیا میں کوئی ایسا سخی جو پیٹ پر پتھر باندھ کر دنیا کو لٹاتا ہو؟ لاؤ اگر کائنات میں کسی کے پاس ایسا کوئی ہے تو، ورنہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں
ہوں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی دوسرا ایسا مل نہیں سکتا. یہ صرف میرے آقا کی ذات ہے. پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں لیکن لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں, لوگوں کا دامن بھرتے ہیں, لوگوں کی مرادیں پوری بھر کرتے ہیں. جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا منگتا تھا کسی نعمت سے محروم نہیں تھا, اور جب سے چہرہ ادھر سے ہٹا در بدر کی مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا صحابہ سرکار سے مانگنے نہیں جاتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کی میموری کمزور ہے, حضور حاضر ہوں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, ان کی جھولی بھر رہے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی, حضور آنکھ نکل گئی ہے, سرکار نے اس کو لگا دیا. ایک بچہ حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں, سب مذاق اڑاتے تھے اس کا, اس لیے کہ بہت کند ذہن تھا, کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی. حاضر ہوا سرکار, میری میموری ویک ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. سرکار نے اپنا دست کرم رکھا, رکھتے ہی اس کے بعد اس کی میموری اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ ایک بار جو سن لیتا تھا کبھی بھولتا ہی نہیں. ہر چیز حضور سے مانگنے کے لیے صحابہ جاتے تھے. آج اگر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے عظیم سخی رسول کے امتی ہو کر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور حضور سے مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں. اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. حضور سے رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب سائلوں کو جھڑکو نہیں. تو پتا چلا حضور جھڑکتے نہیں ہیں. حضور جب لا نہیں کہتے تو جھڑکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر تو پھر کیا ہے؟ تو اعلی حضرت کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں, چھوڑ کے صدقہ تیرا دوسری جگہ جاؤ گے تو جھڑکیاں ملے گی, مصطفیٰ سے مانگو گے تو خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی اللہ عطا فرما دے گا. ان کے در کے بھکاری بنو. اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, ہو ہی جائے گا. اور کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حقیقت میں دینے والی ذات خدا ہی کی ہے, لیکن تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ ہی کی ہے. اسے بھی ذہن میں رکھو اور پھر دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں ہے. اب اگر اس پر میں ایک بات عرض کروں گا تو آپ کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوگا. نوازنے کا اور سخاوت کا سلسلہ صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی حضور کا نظر آتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. قیامت میں کیا ہوگا؟ حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے کہیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت یعقوب کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے اذهبوا الی غیری. اور سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ قیامت میں آپ کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا, امتی امتی ہوگا. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس وقت بھی میرے مصطفیٰ امتی امتی پکار رہے ہوں گے. وہ کون ہے جس کو حضور سے نہ ملا ہو؟ سب کو ملا ہے, یہاں بھی ملا, قیامت میں بھی ملے گا. اسی لیے یاد رکھو اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حمد لکھنے والوں نے اللہ عز و جل کے اوصاف و کمالات کے تذکرے کیے، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت نے جب رب کی حمد لکھی تو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آخری بات ہے، ذہن میں رکھو، اور میرا چیلنج نجدی، وہابی، دیوبندی، مودودی سب سے ہے، یہ سب کو چیلنج ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے، یہاں تک کہ سنہری جالیوں کے سامنے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دو، کہیں گے کعبے کی طرف رک کر کے دعا کرو، ادھر نہیں، ادھر مانگنا شرک. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر لو، اور اگر کہیں سے کوئی ایسا شخص سن رہا ہو جو اس عقیدے کو قبول کر چکا ہو تو اسے بھی چیلنج ہے. اس وقت سنہری جالیوں سے لگ کر جو 2 ستون ہیں، ان 2 ستون پر اشعار لکھے ہوئے ہیں. کیا لکھے ہوئے ہیں؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. آج بھی یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں سنہری جالیوں کے ستون پر، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی عشاق آئے وہ سب یہ جانتے تھے کہ اس مزار میں جو آرام کر رہے ہیں وہ جود و سخا کے مالک ہیں، کل بھی دے رہے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں. جاؤ جا کر کے دیکھ لو، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جا کر دیکھ لو، آج بھی یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. یہ مولانا امام احمد رضا نے نہیں لکھے، یہ بریلی کے کسی عالم کا لکھا ہوا نہیں ہے، زمانے پہلے کے ان عشاق نے لکھا ہے جو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جود و سخا کا پیکر مانتے تھے، اور وہی عقیدہ بریلی کے تاجدار کا ہے. ارے تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا، نادانو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کس نے کلمہ پڑھایا تمہیں؟ کس نے خدا کا پتہ بتایا؟ کس کے صدقے میں قرآن ملا؟ کس کے صدقے میں رحمان ملا؟ یہ سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں، سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا. حیرت کی بات ہے، کلمہ حضور کا دیا ہوا پڑھتے ہو، قرآن حضور کا دیا ہوا پڑھتے ہو، حدیث حضور کی پڑھتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ حضور دینے والے نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ قرآن دیا، ڈائریکٹ تو نہیں دیا، کس پر نازل کیا؟ اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو پتہ کیسے چلتا؟ حضور نے بتایا تب پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور سخی ہیں، دینے والے ہیں. پہلے بھی دیتے تھے، تشریف لانے کے بعد بھی دیتے تھے، آرام فرما رہے ہیں تب بھی دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے. دینے والے مصطفیٰ ہی ہیں، اور ان کو دینے والا خدا ہے. نہ خدا کی عطا میں کوئی کمی ہے، نہ مصطفیٰ کی سخاوت میں کوئی کمی ہے، نہ کوئی کمی ہے. بس دل گھبرائے ان کو یاد کر لو، دل ٹوٹے ان کو یاد کر لو. ارے نادانو، معافی بھی خدا دیتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے دیتا ہے. نافرمانی اس کی کرو، پھر بھی مولا فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس.
وہاں جا کے استغفار کرو، وہاں جا کر. اور اگر محبوب تمہاری مغفرت کی دعا کر دے تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تو معافی بھی حضور کے صدقے میں ملتی ہے. فضیلتیں تو تم اپنی تقریروں میں اپنی بہت پیش کرتے ہو. آج کوئی ایسا نہ ہوگا جو امت مصطفیٰ کی فضیلت بیان نہ کرتا ہو. کتابیں لکھتے ہیں کہ سرکار کی امت کا یہ مرتبہ ہے کہ سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ حضور کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو یہ حضور کی امت تم کہتے ہو نا، حضور کی امت، تو نسبت ہو گئی نا حضور سے. حضور سے نسبت ہو گئی نا، حضور سے نسبت ہو گئی. اور اس نسبت نے تم کو اعلیٰ مقام دے دیا، اس نسبت نے تم کو اونچا مقام دے دیا. اگر وہ تمہاری طرح ہیں تو ان کی نسبت سے تمہیں کیا فائدہ؟ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے تم کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے. اور کنتم خیر امتن کا تاج اللہ نے قرآن میں بھی جو رکھا یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کہاں بچو گے؟ اب اگر تم کو نہیں ہی ماننا اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک و بدعت ہے تو پھر مجھے کہنے دو اور میں اپنی جگہ پر کہنے میں حق بجانب ہوں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تجھے نہیں چاہیے کوئی بات نہیں، تجھے حضور کی نسبت نہیں چاہیے کوئی بات نہیں. ہمیں حضور سے نسبت ہے، ہم حضور کی امت ہیں. اس لیے جنت بھی حضور کی اور غلامی کے صدقے میں اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا. تو آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اسی رات کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اس لیے خوب مانگو، خوب ان سے اپنا دامن بھرو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارو. جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، بس اتنا سوچ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں کل جلوس نکلے گا انشاءاللہ. ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، ناچ دھمال مستی یہ نہیں ہونا چاہیے، فضول نعرے نہیں ہونے چاہیے، ڈانس نہیں ہونا چاہیے، سر پہ پٹی باندھ کر کے جھومنا نہیں چاہیے، یہ سارے خرافات نہیں ہونا چاہیے. ایسے نکلو، جو بات عرض کرنا ہوں غور سے سنیے گا، ایسے نکلو کہ تمہارے انداز کو دیکھ کر دنیا والوں کے دلوں میں اسلام کا طریقہ اور اسلام کا پیغام بیٹھ جائے. ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر تم اسلام کا سکہ کسی کے سینے میں نہیں بٹھا سکتے. ڈی جے بجا کر لوگوں کے کان پھاڑ کر کے تم لوگوں کے سینوں میں سرکار کی محبت کو نہیں بٹھا سکتے. لیکن تم آہستہ آواز کے اندر نعتیں چلتی ہوں، درود شریف تمہاری زبان پر ہو، ڈی جے نہ ہو، فضول نعرے نہ ہو، باوضو ہو، ادب و احترام سے تم نکلو تو مجھے یقین ہے کہ اگر مدینے والے دیکھنا چاہیں، رسول اعظم نے وہاں سے نظر کر لی اور تمہیں اس حال میں اگر حضور نے دیکھ لیا تو حضور بھی راضی ہو جائیں گے کہ میرا امتی کتنا معتب ہو کر کے میری محفل میں اور میرے نام کے جلوس میں نکلا ہے. اس طریقے سے آقا راضی ہو جائیں گے اور آقا راضی ہو گئے تو مولا بھی راضی ہو جائے گا. خیال کریں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو آقا کی غلامی میں زندہ رکھے
اور آقا کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے شب عید میلاد اور کل کی عید میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو سرکار کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.